الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 13واں پارہ سورۃ یوسف چل رہی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے ہمارے سوال کا جواب عنایت فرما دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے فلسطین میں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے نکلی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ فلسطین سے مصر کیسے پہنچے۔ اب اہل یہود کو اپنے علم پر فخر تھا کہ یہ بات تو صرف ہمیں معلوم ہے اور تو کسی کو معلوم نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کے نبی بھی نہیں ہیں تو ہماری بات کا جواب نہیں دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی اور پورا واقعہ بتا دیا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل جن کا نام تھا، اسرا عبد ایل اللہ، اس کا معنی ہے عبد اللہ، اسرائیل کا معنی عبد اللہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے کہ یہ کیسے فلسطین سے یہ مصر پہنچے۔ قرآن کریم میں کسی اور پیغمبر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ایک ساتھ بیان نہیں فرمایا گیا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 ایک بیوی سے تھے، 10 دوسری بیوی سے تھے، تو پھر آپس میں چپکلش اور حسد حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو آپس میں چپکلش شروع ہو گئی تھی۔ تو پھر 10 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ یہ ہمارے سامنے نہ ہوں، تو والد صاحب کے سامنے نہیں ہوں گے، جب والد صاحب کے سامنے نہیں ہوں گے تو ساری توجہ والد صاحب کی ہماری طرف آ جائے گی۔ تو مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ اس کو بیچ دیا جائے، بہرحال طے یہ پایا گیا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اب ان کو ایسے کنویں میں ڈالا گیا جہاں پانی ہوتا ہے، کیونکہ قافلے آتے تھے تو قافلے کنویں کو دیکھتے تھے، نشانیاں پائی، بڑے بوڑھوں کو معلوم ہوتی تھیں کہ یہ کہاں پہ کس طرف پانی ہے، پرندے کہاں سے کیسے اڑ رہے ہیں، اس حساب سے وہ طے کرتے تھے کہ یہاں پانی ہمیں مل جائے گا۔ تو چنانچہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو قافلہ اس جگہ پر پہنچا، قافلے نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید میرے بھائیوں کو میرے اوپر رحم آ گیا ہے، وہ مجھے اب واپس بلا رہے ہیں۔ وہ اس ڈول میں بیٹھے اور قافلے والوں نے اس ڈول کو کھینچا تو یوسف علیہ السلام اوپر آئے۔ جب قافلے کے سردار نے دیکھا کہ پانی نکالا تھا یہاں تو خوبصورت بچہ، کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی اور بعض تحقیق کے مطابق ان کی عمر اس وقت 14 سال تھی، اور بھائیوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی کہ دیکھتے ہیں کہ کون اٹھاتا ہے کون لے جاتا ہے۔ تو جب بھائیوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے ان کو لے لیا تو فوراً پہنچ گئے، کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ تو ہم سے بھاگ گیا ہے، ہم تو اسے ڈھونڈ رہے ہیں، چلو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، آپ ان کو لے جاؤ۔ ردی کے دام حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ پھر جب یہ مصر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ مصر کے اندر عزیز مصر زلیخا کے شوہر نے ان کو خرید لیا، اور جب یہ جوانی کو پہنچے تو زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی، پھر وہ الزام لگایا، اس الزام کے جرم میں ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ جب وہ ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں،
تو جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو کلمے ادا فرمائے تھے وہ یہ تھے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میرا نفس امارہ تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہا تھا، میں تو گناہ کی طرف جا رہا تھا، الا ما رحم ربی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر رحم کیا، کرم کیا کہ میں اس گناہ سے بچ گیا۔ انسان کے ساتھ گناہ کرنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو شیطان ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا انسان کا اپنا نفس ہے جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر یہ نفس کا حملہ ہے یا شیطان کا حملہ ہے؟ چنانچہ محققین نے فرمایا کہ اگر ایک گناہ کا بار بار خیال آئے، کہ ابھی خیال آیا کہ یہ گناہ کروں، پھر کوئی چیز رکاوٹ بن گئی وہ نہیں کر پائے، پھر دوبارہ پھر خیال آیا کہ وہ گناہ کروں، پھر رکاوٹ بن گئی، پھر کہا کہ نہیں یہ نہیں کرتا، لیکن مسلسل وہ جنگ چل رہی ہے۔ کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کرنا ہے، کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، تو وہ جو گناہ کی دعوت ہے وہ انسان کو اس کا نفس دے رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش اس کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے کہ یہ کام آپ کر لو۔ اور جب شیطان گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ اس طریقے سے دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، وہ نہیں ہو پایا تو چلو کوئی بات نہیں آپ یہ کر لو، وہ نہیں ہو پایا تو چلو کوئی بات نہیں آپ تیسرا کر لو۔ یعنی شیطان کہتا ہے کہ یہاں سے چھوٹ گیا تو دوسرا، دوسرے سے چھوٹ گیا تو تیسرا۔ نفس کہتا ہے کہ نہیں، جو چیز خیال، جو دماغ میں چیز بیٹھ جائے اس کو کرنے پر بار بار جو چیز ابھارتی ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے، اور جو ایک گناہ سے دوسرے گناہ، دوسرے سے تیسرے کی گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت تھا کہ وہ کنویں میں تھے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر کے گھر پہنچے، پھر وہ جیل سے پھر وہ وزیر خزانہ بنائے گئے، وزیر خزانہ سے جب وہ وزیر، اس وقت کے جب قحط سالی کے اندر قوم مبتلا ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ گندم کو بالیوں سے مت نکالیں، جب گندم کو بالی سے نہیں نکالا جائے گا تو اس کو کیڑا نہیں لگتا، اب جب وہ اس کے بالی سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر کیڑا لگتا ہے۔ جیسے تھریشر کے ذریعے اس کو الگ کیا جاتا ہے، بھوسا الگ کیا جاتا ہے اور گندم الگ، اگر وہ تھریشر سے پہلے اگر وہ سالوں سال بھی رکھا رہے تو اس کو کیڑا نہیں لگتا، اور اگر اس کو بھوسا اور گندم الگ الگ کر دیا جائے پھر اس کو دانے کو جو ہے کیڑا لگ جاتا ہے۔ پھر وہ 7 سال آئے جو قحط سالی کے تھے، بھائیوں کے اندر بھی وہی فقر و فاقہ آیا، پتہ چلا کہ بادشاہ جو ہے وہ دے رہا ہے، راشن دے رہا ہے، دانے دے رہا ہے، تو یہ قافلے کی صورت میں وہاں پہنچے تو دیکھتے ہی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا کہ یہ تو میرے وہ بھائی ہیں، بتایا نہیں ہے، ان کو وہ سامان دیا جو پونجی وہ لے کے آئے تھے، وہ پونجی ان دانوں کے اندر رکھ دی۔ جب وہ گھر پہنچے، جب سامان کھولا تو دیکھا یہ کیا، دانے بھی مل گئے، جو پیسے لے کے گئے تھے وہ بھی ہماری طرف لوٹا لیے۔ پھر باپ کو دوبارہ مشورہ دیا کہ ہمارے ساتھ آپ نے بنیامین کو نہیں بھیجا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی، ابھی ایسا کریں ان کو بھی ساتھ بھیجیں، دیکھیں بادشاہ کی مہربانیاں کیسی کہ وہ ہمیں وہ پونجی بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ دانے بھی دے رہے ہیں، اب یہ جائیں گے تو ہمیں اور زیادہ مل جائے گا۔ جب باپ تو پہلے مان نہیں رہے تھے، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اصرار کیا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حلف لیا کہ آپ حلف دو کہ ان کی حفاظت کرو گے، جیسے آپ نے ان کے بھائی کو ضائع کر دیا ان کو ضائع نہیں کرو گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے حلف اٹھایا اور یہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کے اندر عدالت میں، وہاں انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا کہ ہمیں دوبارہ راشن دیا جائے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیا اور اس وقت اپنے بھائی کو بتا دیا
کہ میں یوسف آپ کا سگا بھائی ہوں، اب میں نے آپ کو اپنے پاس روکنا ہے۔ اب روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامان میں برتن رکھ دوں گا جس کے اندر وہ ناپا جاتا ہے، اور اس وقت قانون یہ تھا کہ چور اگر چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس چور کو رکھ لیا جاتا تھا، وہ پوری زندگی اس چور والے کا کہ ماتحت، جس کی چوری کرتا اس کے ماتحت وہ رہ جاتا۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو چنانچہ بنیامین کے اس سے سامان سے وہ برتن پکڑا گیا، پھر بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا۔ بھائیوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اپنے والد صاحب سے ہم وعدہ کر کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا تو میں نہیں کر سکتا۔ تو چنانچہ اب پھر بتایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو بتا دیں کہ میں یوسف آپ کا بھائی ہوں، جب انہوں نے بتایا تو پھر بھائیوں نے باپ کی کیفیت بتائی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی کہ آپ لے جائیں، وہ میرا باپ جو میری جدائی کے اندر نابینا ہو چکے ہیں، آپ ان کی آنکھوں پر ڈالیں گے تو بینائی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ جب یہ قافلہ وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی لے کر بستی کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام، وہ تو کہانی کب کہاں کی ختم ہو گئی، اب آپ ابھی تک ان کو بھولے نہیں۔ چنانچہ یہ قافلہ پہنچا تو وہ حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے پاس تھی، ان سے خوشبو آئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گھر کے قریب کنویں میں بذات خود تھے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آئی ہے، ابھی وہ گھر میں پہنچی نہیں ہے کہ خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کی چیزیں بتا دیتے ہیں، اللہ بتائیں تو انبیاء کو معلوم ہو جاتی ہیں، اللہ نہ بتائیں تو معلوم نہیں ہوتی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، وقت کے نبی کو پتہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا نہیں تھا۔ اور اب دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نہیں ہے، ان کی قمیص ہے، اور وہ گھر بھی نہیں پہنچی، ابھی گھر سے بھی دور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ کے پاس آ رہی ہے۔ تو اس سے دوسرا مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مدد فرماتے ہیں۔ کہاں یوسف علیہ السلام کے 12 سال کی عمر، کہاں وہ جیل، اور پھر کہاں وہ تہمت، پھر کہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے بھی نوازا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت سے بھی نوازا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان ہمیں نوازیں گے۔ ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ میں جو مانگ رہا ہوں، اپنا گھر مانگ رہا ہوں، یا ملازمت مانگ رہا ہوں، یا اولاد مانگ رہا ہوں، یہ اللہ کی، میرے اور آپ کی نظر میں تو بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے شایان شان ہمیں عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔